بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، آپ لوگ کیسی؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے اور چھٹیاں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور آپ نے بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ سردی کی بہت زیادہ خطرناک لہر آئی ہوئی ہے، جس میں کہ جو لوگ ہیں آج کل اس میں پیٹ اور گلے کی انفیکشن اور ہائی فیور میں جکڑے ہوئے ہیں، جس میں سے میں بہت مشکل سے نکلی ہوں اور آج آپ کے سامنے آپ کا لیسن لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اچھا، پچھلی نشست میں ہم نے قدرتی آفات لیسن میں ہم نے اس کے مشقی سوالات کیے تھے۔ مشقی سوالات میں اس کا خلاصہ اور اقتباس کی تشریح رہ گئی تھی، آج وہ کرتے ہیں۔ قدرتی آفات، سبق نمبر 6، قدرتی آفات، اور سوال ہے کہ سبق قدرتی آفات کا خلاصہ تحریر کریں۔ جواب ہے خلاصہ: انسان کو روز اول سے ہی ناگہانی آفات کا سامنا رہا ہے۔ سائنس کی ترقی سے پہلے مختلف بیماریوں کے باعث شہر کے شہر ویران ہو جاتے تھے۔ طاعون، ہیضے اور ملیریا جیسی بیماریوں یا وباؤں کی وجہ سے لاکھوں انسان موت کی آغوش میں چلے جاتے تھے۔ یہی نہیں، زلزلے، بارشیں، سیلاب اور طوفان جیسی ناگہانی آفات، یعنی اچانک آنے والی جو آفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہونے والی آفات ہیں، اچانک، ناگہانی کو کیا کہتے ہیں؟ اچانک، انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹاتے رہے ہیں، یعنی انسان اس میں لاکھوں کی تعداد سے مرتے رہے ہیں۔ پچھلے وقتوں میں انسان نے کیونکہ اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس لیے وہ ان بیماریوں پر قابو نہ پا سکا۔ آہستہ آہستہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے ان بیماریوں کے علاج دریافت کیے گئے۔ بہت سی مہلک بیماریوں کا اب نشان تک نہیں ملتا۔ مہلک بیماریاں کیا ہوتی ہیں بچوں؟ بہت خطرناک بیماریاں، ان کو ہم مہلک کہتے ہیں۔ زلزلہ بھی ایک اچانک آنے والی آفت ہے۔ اس کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں انسان ملبے کے ڈھیر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ زبردست زلزلہ 1960 میں چلی میں آیا تھا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 9.6 تھی۔ اموات کے لحاظ سے سب سے زیادہ بدترین زلزلہ 1556 میں چین کے 2 صوبوں شان شوئی اور شانزی میں آیا تھا۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 8 پر تھی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں 31 مئی 1935 میں زلزلہ آیا۔ 7.7 کی شدت سے اس کی وجہ سے 60,000 کے قریب اموات ہوئیں۔ 60% سے زیادہ عمارات تباہ ہو گئیں۔ 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر کے علاقے مظفرآباد اور ملحقہ یعنی اس کے ساتھ جو علاقے تھے، اس سے جو نزدیک ترین علاقوں میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے 90,000 کے قریب لوگ ملبے کا ڈھیر بن گئے، یعنی مر گئے۔ 75,000 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ زلزلہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جس کا انسان سائنس کی ترقی کے باوجود پہلے سے اندازہ نہیں لگا سکتا۔ زلزلے کی طرح سیلاب بھی انسان کے لیے ایک ڈرا دینے والا خواب ہے، یعنی بہت زیادہ انسان اس میں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور سہم جاتے ہیں اور ان کو اپنی موت سامنے نظر آتی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے بہت سے انسان اور جانور مارے جاتے ہیں اور مکانات گر جاتے ہیں، گاڑیاں سیلاب کے پانی میں بہہ جاتی ہیں اور فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی سیلاب نے بار بار آ کر تباہی مچائی، تاہم 2010 میں آنے والے سیلاب نے تمام ملک کو متاثر کیا۔ سیلاب ایسی قدرتی آفت ہے جس سے بچاؤ
ممکن ہے۔ سیلاب کی زیادہ تر وجوہات میں زیادہ تر بارشیں اور گلیشیئر کا پگھلنا ہوتا ہے۔ گلیشیئر بیٹا برف کے بہت بڑے بڑے تودے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو بالز کی شکل میں برف جم جاتی ہے، جو کہ جب وہ تودے پگھلتے ہیں تو پھر ان کا پانی جو ہے وہ سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ہم بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے ڈیم اور بیراج بنا لیں، اس کے پانی کا رخ ایسے علاقوں کی طرف موڑ دیا جائے جو بنجر یا صحرائی ہیں، تو سیلاب کی تباہ کاریوں کو فائدے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس پانی کو زرخیز کر کے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، ذخیرہ کر کے ڈیم اور بیراج کا پانی دریاؤں اور نہروں میں ڈال کر پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ بچوں، قدرتی آفات ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مناسب منصوبہ بندی کی جائے، یعنی ہمیں ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ تاکہ ان آفات کی وجہ سے نقصان کم سے کم ہو اور ملکی معیشت کا پہیہ چلتا رہے، اور ملکی معیشت جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے، یعنی ہمارا بہت زیادہ روپیہ سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کی جان و مال کو بچانے میں لگ جاتا ہے اور اس کی بچت ہو سکتی ہے۔ اب ہم اقتباس کی تشریح کرتے ہیں۔ سبق نمبر 6 ہے۔ سبق نمبر 6، پیراگراف نمبر 4 اور اقتباس کیا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ شدید عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی، یہاں تک ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم بچوں۔ یہ آپ نے اسی طرح اپنا پیٹرن رکھنا ہے۔ سبق نمبر 6، پیراگراف نمبر 4، اقتباس، اور دنیا میں سب سے زیادہ شدید، پھر ڈاٹ لگائے ہیں انہوں نے، عمارات ملبے کا ڈھیر بن گئی، یعنی یہاں تک ہے پورا جو پیراگراف، یہاں سے سٹارٹ ہونا ہے اور یہاں پر اس کا اختتام ہونا ہے۔ پھر آگے حوالہ متن ہم نے لکھنا ہے۔ حوالہ متن میں کیا آئے گا؟ سبق کا عنوان قدرتی آفات کے بعد بیٹا جی خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ الفاظ اور معنی۔ شدید کا کیا ہے؟ بہت زیادہ تکلیف دہ۔ چلی شہر کا نام ہے۔ ریکٹر اسکیل، زلزلے کی رفتار ناپنے والا آلہ۔ اندازہ، قیاس سے رائے خیال کرنا۔ موت کے منہ میں چلے گئے، مارے گئے، شہید ہوئے، بدترین، بہت زیادہ یہ خطرناک، ملبے کا ڈھیر، عمارت کے نیچے ٹوٹی ہوئی عمارت کا ڈھیر۔ الامان بالحفیظ، اللہ بچائے، اللہ کی پناہ۔ اب تشریح کرتے ہیں۔ جو پیراگراف وہ پیچھے انہوں نے دیا ہے ڈاٹس کی شکل میں، اس کو آپ نے وہ شاید آپ نے بک میں پڑھا ہوا اور آپ کو یاد ہوگا۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ یہ پیراگراف اردو کی 8ویں جماعت کی کتاب کے سبق قدرتی آفات سے لیا گیا ہے، جس میں قدرتی آفات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں زلزلہ اور بارشوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سیلاب کی وجہ سے انسانوں، جانوروں اور مکانات کو نقصان پہنچتا ہے۔ زلزلے کی آفت کس طرح منٹوں اور سیکنڈوں سے انسان کو صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، اور یہاں اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اب تک سب سے زیادہ شدت کا زلزلہ چلی میں 1960 میں آیا تھا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 9.6 تھی، اور وہ زلزلہ جس میں سب سے زیادہ لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے 1556 میں چین کے 2 صوبوں شان شوئی اور شانزی میں آیا تھا۔ اب تک اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس زلزلے میں تقریباً 60% آبادی مر گئی یا زلزلے کی زد میں آ گئی۔ اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 8 تھی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں برصغیر کی تاریخ کا بہت خطرناک زلزلہ آیا۔ 31 مئی 1935 میں آنے والے اس زلزلے نے اتنی تباہی مچا دی کہ لوگ اللہ بچائے کہنے لگ پڑے۔ 7.7 شدت کے اس زلزلے کی وجہ سے 60,000 کے قریب افراد اللہ کو پیارے ہو گئے، اور 60% سے زیادہ عمارات مٹی کا ڈھیر بن گئیں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اور یہاں پر یہ ہمارے آپ کے اردو کی بک سبق نمبر 6 کی
مشقی سوالات کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور یہ میں نے ڈسکرپشنس میں دے دوں گی، اور وہاں سے آپ اپنا اس کا لنک شیئر کر لیجیے گا۔ اچھا، آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اچھا لگا، پیارا لگا ہے تو پیارا سا کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچتا رہے۔ اور جو بچے یا جن بچوں نے مجھے سبسکرائبس نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، اور میرا یہ پورا لیسن شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں گے، دیکھا کریں، اسکپ مت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔